22واں پارہ سورۃ الاحزاب، آیت نمبر 59 رکوع نمبر 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قل آپ فرما دیجئے، لِأَزْوَاجِكَ اپنی بیویوں سے، وَبَنَاتِكَ اور اپنی بیٹیوں سے، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ اور ایمان والی عورتوں سے فرما دیجئے، یُدْنِینَ عَلَیہنَّ مِن جَلَابِیبِہِنَّ کہ اوڑھ لیں اپنے اوپر بڑی بڑی چادریں، ذَلِکَ أَدْنَىٰ یہ زیادہ قریب ہے، أَن يُعْرَفْنَ یہ کہ وہ پہچانی جائیں، فَلَا يُؤْذَيْنَ پس ان کو تکلیف نہ دی جائے، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اور ہیں اللہ تبارک و تعالی بخشنے والے مہربان۔ اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے پردے کے احکامات تھے۔ آج کی اس آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں اور عام ایمان والی عورتوں کے لیے پردے کا حکم دیا کہ اگر ان عورتوں کو مستورات کو کسی ضرورت کی بنا پر باہر گھر سے نکلنا پڑے تو قرآن کریم نے فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن، انہیں چاہیے کہ وہ لٹکا لیں اپنے اوپر بڑی بڑی چادریں کر لیں تاکہ ان کا مکمل پردہ ہو جائے۔ یہاں پہ قرآن کریم میں فرمایا وَبَنَاتِكَ، اے میرا نبی قُل لِأَزْوَاجِكَ آپ اپنی ازواج مطہرات سے، وَبَنَاتِكَ اور اپنی بیٹیوں سے، بنات سے فرما دیجئے۔ یہاں پر بنات کا لفظ فرمایا، بنت نہیں فرمایا۔ بنت کہتے ہیں ایک بیٹی کو، بنات جمع کا صیغہ ہے، تو بنات کا لفظ یہ بنت کی جمع ہے، اور جمع کا اطلاق کم از کم 3 افراد پر ہوتا ہے۔ اوپر جتنے بھی ہوں تو کم از کم جمع کا اطلاق، جمع کا صیغہ 3 بندے سے شروع ہوتا ہے اور اوپر تک جتنے بھی ہوں، جبکہ رافضی لوگ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کو مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی صرف ایک ہی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا ایک ہی بیٹی تھی، تو قرآن کریم نے صیغہ جمع کا فرمایا وَبَنَاتِكَ، تو بنات کم از کم 3 بیٹیوں سے سٹارٹ ہوتا ہے، اوپر جتنی بھی ہوں تو بہرحال کم از کم جمع کے لیے، تو اس لیے ان لوگوں کی بات کہ نبی پاک کی صرف ایک ہی بیٹی، قرآن کہتا ہے جمع کا صیغہ استعمال کیا، تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ ام کلثوم، سیدہ رقیہ اور سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہن۔ اس لیے نبی پاک کی 4 بیٹیاں ہیں، ایک نہیں۔ تو فرمایا کہ نبی پاک کو
آپ اپنی بیویوں سے، بیٹیوں سے اور امت کی عورتیں، ایمان والی عورتوں سے فرما دیں کہ جب نکلیں تو بڑی بڑی اپنے اوپر چادریں کر لیں، پردہ کریں گی تو پہچانی جائیں گی کہ یہ شریف عورتیں ہیں۔ چونکہ زمانہ جاہلیت میں لونڈیاں چونکہ عام طور پر بے پردہ آتی جاتی تھی، اور پھر اوباش قسم کے لوگ ان سے چھیڑ چھاڑ کرتے تھے۔ جب پردہ کریں گی تو فرمایا کہ اوباش قسم کے لوگ تمہیں تنگ نہیں کریں گے۔ تو پردے میں خود عورت کی حفاظت ہے، پردہ عورت کا محافظ ہے، قرآن کہتا ہے۔ تو فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں سے اور بیٹیوں سے اور امت کی عورتوں سے فرما دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ لٹکا دیں اپنے اوپر یا اوڑھ لیں اپنے اوپر بڑی بڑی چادریں۔ ذالک ادنیٰ ان یعرفن، یہ زیادہ قریب ہے یہ کہ وہ پہچانی جائیں۔ فلا یؤذین، پس ان کو تکلیف نہ ہو، تکلیف نہ دیں۔ وکان اللہ غفورا رحیما، اور ہیں اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان۔ لئن لم ينتہ المنافقون، البتہ اگر منافق لوگ باز نہ آئے، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، والمرجفون فی المدینہ، نہیں ٹھہر سکیں گے، والمرجفون فی المدینہ، جھوٹی افواہیں پھیلانے والے شہر میں، یا انتشار پھیلانے والے فی المدینۃ شہر میں، لنغرینک بہم، ہم ضرور آپ کو پیچھے لگا دیں گے ان کے، ثم لا یجاورونک، پھر وہ نہیں ٹھہر سکیں گے تمہارے پاس، فیہا اس شہر میں، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے۔ آیت میں منافقوں کا ذکر فرمایا، چونکہ عورتوں سے بدتمیزی کے واقعات منافقین کی وجہ سے پیش آتے تھے۔ منافق مسلمان عورتوں کے ساتھ، چونکہ اصل میں تو وہ منافق ہوتے، ظاہراً مسلمان ہوتے تھے، دل سے تو وہ کافر تھے، تو چونکہ عورتوں سے بدتمیزی کے واقعات منافقوں کی وجہ سے پیش آتے، اس میں ان کو دھمکی دی گئی آیت مبارکہ میں کہ اگر وہ منافق لوگ باز نہ آئے تو پھر ہم ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیں گے، اور مگر اللہ کی حکمت یہ تھی کہ آخر تک بعض منافقوں کے نام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں بتلائے۔ اکثر یعنی بعض منافق ایسے تھے جن کے بارے میں آخر تک نہیں پتہ تھا، تو فرمایا کہ اگر یہ لوگ منافق باز نہ آئے ان کاموں سے تو پھر نبی پاک کو بتا دیں گے، اور پھر یہ منافق منہ دکھانے کے نہیں رہیں گے، مدینے میں نہیں ٹھہر سکیں گے، پردے فاش ہوں گے، لہٰذا یہ شریف شہری بن کر رہیں۔ ایسے لوگ جو معاشرے میں فحاشی، بے حیائی اور بد اخلاقی پھیلانے کے مرتکب ہوتے ہیں، وہ لوگ کسی ہمدردی کے لائق نہیں ہیں، انہیں سخت سے سخت ترین سزا ملنی چاہیے، اور قاضی اگر سمجھے یہ باز نہیں آتے ایسے فحاش، بے حیا اور بد اخلاق لوگ، تو تعزیراً قاضی انہیں قتل بھی کر سکتا ہے، تعزیراً انہیں قتل بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں فرمایا لئن لم ينتہ المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، اور البتہ اگر باز نہ آئے منافق لوگ یا جن کے دلوں میں بیماری ہے، نفاق کی بیماری ہے، والمرجفون فی المدینہ، جھوٹی افواہیں پھیلانے والے شہر میں، لنغرینک بہم،
ہم ضرور آپ کو پیچھے لگا دیں گے ان کے، ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، پھر وہ نہیں ٹھہر سکیں گے تمہارے پاس اس شہر میں مگر بہت تھوڑے سے۔ ملعونین، فرمایا لعنت کیے ہوئے ہیں یہ لوگ، ملعونین لعنتی سے ہیں، لعنت کیے ہوئے ہیں، اینما ثقفوا، جس جگہ بھی وہ پائے جائیں، اخذوا پکڑو ان کو، وقتلوا تقتیلا، اور ان کو قتل کر دو۔ یہ تعزیراً ہے، اگر قاضی سمجھے، شرعی اسلامی اگر حکومت ہو تو اس میں اگر چاہے ایسے لوگوں کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے۔ سنت اللہ، یہ اللہ کا طریقہ ہے، فی الذین، ان لوگوں کے بارے میں، خلو من قبل، جو گزر گئے ان سے پہلے، ولن تجد، اور آپ نہیں پائیں گے، لسنت اللہ، اللہ کے طریقے میں، تبدیلا، کوئی تبدیلی۔ پہلی شریعتوں میں بھی اوباش لوگوں کی سرکوبی کے لیے قوانین موجود تھے۔ آج بھی اگر شرعی قوانین کے مطابق سزائیں دی جاتی تو کسی کو جرم کرنے کی جرت ہی نہ ہو۔ اسلامی سزاؤں کا یہی فائدہ ہے کہ اسلامی سزاؤں میں اصل مار نہیں ہوتی ہے، دوسرے کو ذلیل کرنا ہوتا ہے۔ اب اگر مثلا کسی آدمی سے اللہ نہ کرے زنا ہو جائے اسلامی حکومت میں، تو قرآن کریم اور حدیث پاک کی روشنی میں اس کی سزا یہ ہے کہ اگر شادی شدہ ہے، پورے علاقے کو جمع کرو، وہاں کے لوگوں کو، اور سب کے سامنے تعزیر اس کو سزا دی جائے، اور یوں سارے لوگ اس کو پتھر مار مار کے جو ہیں وہ مار ڈالیں۔ تو یوں جب سارے علاقے کے لوگ دیکھیں گے، مجال ہے کیا دوسری دفعہ کوئی اس کی طرف ہاتھ بھی اٹھائے یا اشارہ بھی کوئی نہیں کرے گا۔ اسلامی حکومت کے اندر اگر شرعی سزا دی جائے تو اللہ نے یہ سزائیں رب نے مقرر کی ہیں، اور اللہ خوب جاننے والے ہیں کہ اس کی حکمتیں کیا ہیں۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، یہ سزائیں اللہ کی مقرر کردہ ہیں، اس میں اگرچہ دوسرے لوگ اعتراض کریں یا کچھ بھی کریں، اگر اس طرح کی اللہ کی سزائیں مقرر ہو جائیں تو امن و امان کی گارنٹی رب دیتا ہے، قرآن کریم دیتا ہے، ہر طرح کے حالات سیٹ ہو جائیں گے۔ تو اگر شرعی قانون کے مطابق سزائیں دی جائیں تو کسی کو جرم کرنے کی جرت ہی نہ ہو، پورا علاقہ جمع کر کے یوں ذلیل و خوار کیا جائے، مجال ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکے گا۔ تو آج بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے پیچھے انتظامیہ کا ہاتھ ہوتا ہے، جہاں کوئی چوری چکاری کچھ بھی ہوتے ہیں یا کچھ بھی، انتظامیہ محافظ ہے لیکن ہاتھ ہی نہیں کا ہوتا ہے، وزیروں اور وڈیروں کا ہاتھ ہوتا ہے، لہٰذا ان کو جرم کرتے وقت کوئی خوف پھر نہیں آتا۔ وہ کہتے ہیں کل نکل آئیں گے باہر، ان کے ہاں قتل و قتال اور یہ چیزیں، ہاں اسلامی قانون کے مطابق گردن اتار دی جائے سب کے سامنے، مجال ہے کیا دیکھے ہر کوئی بندہ اس چیز کو سامنے، تو کسی بندے کے اندر ہمت پیدا نہیں ہوگی۔ تو یہ سزائیں اللہ کی مقرر کردہ ہیں۔ تو اللہ پاک نے بھی فرمایا سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہ اللہ کا طریقہ ہے جو پہلے لوگ گزر گئے، ان کے لیے بھی قانون تھے، ان لوگوں کے لیے بھی قانون ضرور ہے۔ اللہ نے قرآن میں اور نبی پاک نے حدیث پاک میں بیان فرمائے، لیکن لاگو ہوں گے تو امن تب ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ امت مسلمہ کے مرحومین کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کے مرحومین کی کامل مغفرت فرمائے، بالخصوص دار کے جو ساتھیوں میں سے جن کے والدین دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے، آخرت کی منزلیں آسان فرمائے۔ مولانا سعید رحمان صاحب کی اہلیہ محترمہ وفات پا گئی، ان کے لیے خصوصی دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرمائے، اللہ ان کی سیئات کو حسنات سے تبدیل فرمائے، لواحقین کو اللہ صبر جمیل نصیب فرمائے۔ جن نوجوانوں نے دعاؤں کے لیے فرمایا، اللہ کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر۔